بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہم تقریباً 15-20 دن بعد دوبارہ اسکول آ رہے ہیں اور کچھ باتیں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے بھی وقتاً فوقتاً ان باتوں کی طرف اشارہ ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی تربیت اور یہاں پر رہ کر جو نظم و ضبط درکار ہے اس میں آپ کی پختگی پیدا ہو۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی لڑکا نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، ترانہ پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، تو کہیں سے خسر پھسر کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ 11ویں 12ویں 9ویں 10ویں یہ 7ویں 8ویں کہیں سے بھی آتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ بات کو غور سے سننا یہ انسانی شخصیت کا بہت بڑا خاصہ ہے، بہت بڑی انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کسی محفل میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ اس کو سنتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سننا مشکل ہوتا ہے، بولنا آسان ہوتا ہے۔ جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی سیکھ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو اسے معلوم ہے، وہی وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب سن رہا ہوتا ہے تو وہ یقیناً سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سننا مشکل ہے، بولنا آسان ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ جب آدمی سن رہا ہوتا ہے تو بعض چیزیں ایسی اسے سننا پڑتی ہیں کہ جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ انسان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جو بات ہے وہ اگر وہ انسان سن سکتا ہے، سن لیتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ انسان تربیت یافتہ ہے۔ جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ بات آپ سن لیتے ہیں، درمیان میں ٹوکتے نہیں ہیں اور حوصلے کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ ہے خوبی انسانوں کی سب سے بڑی، یہ حوصلہ مندی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، بات کرنا شروع کرتے، انفرادی طور پر بھی اور وفود کی سطح پہ بھی بات کرنا شروع کرتے۔ آپ درمیان میں بات کو قطعاً نہ ٹوکتے، بلکہ جب بات ختم ہو جاتی آپ احتیاطاً پوچھ لیتے کہ کیا آپ کی بات ختم ہو گئی ہے، پھر آپ جواب دینا شروع کرتے۔ یہ ہے سننے کی صلاحیت، اور یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قائدانہ صلاحیت ہے۔ جو بڑا بننا چاہتے ہیں، جو قائد بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی معاشرے میں عزت ہو، ان کا احترام ہو، تو میں چاہوں گا کہ بات سننے کی صلاحیت پیدا کریں، اور یہ صلاحیت آپ کو مرتے دم تک آپ کے کام آئے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا سامع بن کر اچھا نظم و ضبط اپنے ادارے کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔